بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے الزار یا زار۔ زار جو ہے نا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور اللہ پاک جو صفاتی نام ہے ان کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ اس کے جو فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص شب جمعہ میں 100 بار یعنی 100 ٹائم یا زار پڑھا کرے وہ انشاءاللہ تمام ظاہری اور باطنی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور قرب خداوندی اسے حاصل ہوگا، یعنی کہ اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا۔ جو کوئی اس اسم کو پڑھے اور ظالم کے نام سے بد دعا کرے انشاءاللہ اس کو ضرر پہنچے گا اور پڑھنے والا اس کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو درس دے کے گئے ہیں وہ معاف کرنے کا۔ ایک صحابی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس سے جنتی دیکھنا وہ جا رہا ہے، پھر دوسرے موقع پر بھی تیسرے موقع پر یہی فرمایا۔ تو ایک صحابی ان کے گھر چلے گئے کہ دیکھتے ہیں ان کا خاص عمل کون سا ہے۔ جو گھر میں گئے تو وہ لوگ فرائض کے تو پابند تھے ہی، تو ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ سنا ہے کہ آپ جنتی ہیں، آپ کا کیا خاص عمل ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ معافی ہم دیں گے، معاف کریں گے، اللہ پاک بھی ہمیں معاف کرے گا۔ اگر ہم خوشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو معاف کریں، اپنا کیس اللہ پاک کے حوالے کر دیں۔ اللہ پاک جو ہے نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ یہ فائدہ یہ ہے کہ جس کو ایک حال و مقام میسر نہ ہو 100 بار شب جمعہ میں اس اسم کو پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو مقام میں ثابت قدم رکھے گا اور اہل قرب کے مرتبہ تک پہنچا دے گا۔ اس مرتبہ کے آگے ظاہری کمال کی کچھ اصل نہیں۔ جس کی عزت کم ہو جائے ہر شب جمعہ اور ایام بیض کہتے ہیں چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، اس کو ایام بیض کہتے ہیں۔ ایام بیض میں 100 بار یعنی 100 ٹائم نماز عشاء کے بعد یہ اسم مبارک پڑھ کرے انشاءاللہ محترم رہے گا، ریسپیکٹیبل رہے گا۔ جو شخص ہر شب جمعہ 100 بار الزار النافع پڑھا کرے انشاءاللہ اپنی قوم میں معزز اور جسمانی طور پر باعافیت رہے گا، یعنی چین بھی رہے گا، سکھ بھی رہے گا۔ تو اسی محترم یہ اللہ پاک کے نام کے فوائد ہیں۔ وضو کر کے پڑھے گا تو بہت زیادہ برکات ہیں۔ اگر وضو کرنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے تو وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ وضو کر کے پڑھوں۔ وضو کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آواز جنت کے اندر آ رہی ہے۔ تو واپس آ کر پوچھا کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خاص عمل کون سا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ تو خاص عمل کوئی نہیں ہے، یہ کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ وضو کر لیتا ہوں اور نفل پڑھ لیتا ہوں تیسرے وضو، تو اس کی یہ برکات تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک بزرگ نے ایک لڑکے کو کہا کہ بیٹا وضو کرو نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے عجیب جواب دیا۔ وہ عرض کرنے لگا کہ بزرگوں مسلمان بھی کبھی بے وضو ہوتا ہے، مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وضو میں نہ ہو۔ اس وضو میں رہیں گے تو بہت زیادہ برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی، کیونکہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے۔ جب کرونا آیا تھا تو کیا کہا کرتے تھے جی بار بار ہاتھ دھلائی کریں۔ مسلمان جو ہے نا 5 ٹائم نماز جو ادا کرنے والا ہے اس سے 5 ٹائم اس سے وضو کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کو تو یہ چیز خود ہی حاصل ہو جائے گی، اس کا ہاتھ دھلائی ہو جائیں گے۔ اور بھی بہت زیادہ وضو کے فوائد ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیرا۔
تھینک یو ویری مچ.